السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں بالکل واضح نازل فرمائی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اس کا معنی مراد کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف بڑے علماء جو راسخ علماء ہیں علم دین اسلام میں اور دینی تعلیم میں اور اللہ کے کلام میں گہرا علم رکھنے والے ہیں، وہی سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا ہے یہاں اس کا حقیقی معنی اور مراد کیا ہے. تو دونوں طرح کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے اس طرح کی آیتیں رکھی ہیں. واضح آیتیں جو ہیں، تو کیا انسان واضح چیزوں کو چھوڑ کر کے متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے جو واضح نہیں ہے، بالکل کلیئر نہیں ہے، جو اس کے سامنے ہر ایک کے سامنے وہ واضح نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، جو چیزیں واضح ہیں اس کے پیچھے پڑتا ہے. اصل میں یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ اکثر گمراہ جو مسلمان ہوا کرتے ہیں، مسلمان جو گمراہ اکثر ہوتے ہیں وہ اسی متشابہات سے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے کلیئر نہیں ہوتے ہیں. اس کا معنی مراد حقیقی کیا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس آیت کو یہاں بیان کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ ہمارا عقیدہ اور منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ان مسائل میں. اللہ رب العالمین نے دیکھے کہا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے آپ پر اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے، قرآن کریم نازل کی ہے، جس میں کچھ آیتیں جو ہیں بالکل واضح ہیں، واضح، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، واضح بالکل نہیں ہے. سمجھنے کے لیے اس کو گہرا علم ہونے کی ضرورت ہے، علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہا دیکھیے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے دلوں میں کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، دلوں میں کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کچھ کجی ہوتی ہے، کچھ کھوٹا پن ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. تو ایسے لوگ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ڈھونڈ کر کے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو نادر ہوں، متشابہ ہوں، واضح کے خلاف ہوں، اور نکال کر کے اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیے قرآن میں یہ ہے اور تم یہ کہتے ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہ فتنہ پرستی میں ایسا ہی لوگ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں فتنہ رچ بس گیا ہے، اس لیے اب اس کے سپورٹ کے لیے قرآن سے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، حدیث سے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں جو ان کو سپورٹ کا کام کرے. تو اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے سمجھایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. آیتیں ایسی ہیں جس کا معنی مراد صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، جیسے حروف مقطعات الف لام میم اور اس طرح قاف، اس طرح بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین حروف مقطعات نازل فرمائی ہے انسان کو عاجز کر دینے کے لیے. یہ دیکھیے اللہ کے کلام کے سامنے بھی انسان بے بس ہے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیت نازل کی جس کا معنی مراد صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حقیقت میں جس کا معنی مراد صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، اب الف لام میم کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے بعد اعلیٰ معلوم ہے، اس کے پیچھے پڑ جائیں. جب تک اس کا معنی مراد ہم نہیں جان لیں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور کچھ کریں گے نہیں. اس طرح انسان گمراہ ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جس کے بارے میں علماء جانتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں لیکن اس کا حقیقی معنی مراد کیا ہے علماء جانتے ہیں، بڑے علماء جانتے ہیں، ہر ایک نہیں جانتا ہے.
بڑے علماء وہ بھی ہو جو ساری آیات کو، ساری احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالتے ہیں، جو رزلٹ نکالتے ہیں، وہی علماء اس کو سمجھ پاتے ہیں صحیح طور پر۔ لیکن دیکھیے کیا کرنا، اگر ہمیں ان مسائل کو نہیں معلوم ہے، واضح چیزیں معلوم ہیں لیکن ایسی چیزیں جو واضح نہیں ہے، وعدے کے خلاف لگ رہی ہیں، وعدے کے بظاہر خلاف لگ رہی ہیں، اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے موقف، کیونکہ اس شبہات کے ذریعہ ہی انسان اکثر گمراہ ہوتا ہے، اصل چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں کرنا کیا ہے، یہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ تعویل جو ہوتی ہیں جس کا معنی مراد کچھ آیتوں کا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اور گہرا علم رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ گہرا علم رکھنے والے دیکھیے کیا کہتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کسی آیت کی معنی مراد کو تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قرآن اور حدیث اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، ایمان رکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں بھلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے، صحیح سندوں کے ساتھ، تو پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات کا معاملہ۔ پہلا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اگر ایک لفظ کا انکار کر دے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر دے، حدیث جو ثابت شدہ ہے اس کا انکار کر دے، انسان کافر ہو جائے گا۔ تو پہلا کام ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ صحیح ہے، حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے یہ بات کا معاملہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اس بات سے نصیحت کون حاصل کر سکتے ہیں؟ جن کے پاس عقل ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس بات سے وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں حقیقت میں، وہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے مسائل ہم نے سورۃ الفاتحہ میں واضح جو چیزیں تھی پڑھی ہم نے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، اس میں بہت ساری چیزیں جو سب واضح ہی ہیں۔ اب اس کے خلاف کوئی آ کر کے کہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین رب العالمین ہے، یعنی جہان میں، دنیا میں اور آسمان و زمین میں جو تصرف ہوتا ہے اس کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ بڑے بڑے اولیاء کے ہاتھوں کرامات ہوتے ہیں تو ان کو بھی گویا ایک طرح سے پاور ہے، تو ایک شبہہ لے کے آ گیا کس چیز کے مقابلے میں؟ ایک واضح چیز کے مقابلے میں۔ تو آپ دیکھیں اگر کوئی شبہہ آپ کے سامنے لے آئے واضح چیز کے مقابلے میں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس شبہے پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اگر قرآن کی دلیلوں سے وہ شبہہ لا کر کے پیش کرتا ہے واضح چیزوں کے مقابلے میں تو کہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کا معنی حکم کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے جب تک اس کا حقیقی معنی مراد کیا ہے اس کو ہم سمجھ نہ لیں۔ ایسے ہی راستوں سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہم نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ تیرے علاوہ کی عبادت درست نہیں ہے اور تیرے علاوہ سے مدد مانگنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب کوئی آ کر کے شبہہ پیش کرے قبر والے سے بھی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلے کا معنی اگر نہیں معلوم ہے تو آپ خاموش ہو جاؤ، اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کی بات نہ مان لو، کیونکہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا یہاں معنی کیا ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو خاموش ہو جائیے، سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ خاموش ہو جائیں، علماء سے پوچھیں، اپنے بڑے علماء سے پوچھیں جو حقیقت میں علم رکھتے ہیں۔ ایسا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کوئی گمراہ کر پائے گا۔ جو واضح چیزیں ہیں اس کو پکڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ نہ چھوڑے، اور جو متشابہ ہیں اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کے پیچھے اس معنی میں نہ پڑے
متشابہ چیزیں آئیں، واضح کے خلاف جو چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس میں کیا ہے، اس میں توقف اختیار کرے، رکا رہے جب تک کہ کوئی علماء سے رہنمائی نہ مل جائے۔ ایسا انسان نہ گمراہ ہوگا اور نہ کوئی اسے گمراہ کر پائے گا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیے، ہم نے یہ پڑھا کہ مسلمانوں کے راستے پر چلنا ہے، غیروں کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اور کوئی آ کر کے اس طرح کی شبہات پیش کرے کہ غیروں کے طریقے پر دیکھیے ایسا چلنا اس طرح ثابت ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، کس نوعیت کی بات ہے، عام پبلک نہیں سمجھ پائے گی۔ تو عام پبلک کا کام کیا ہے، اگر حدیث سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے ثابت ہے، تو کوئی ہم ایمان رکھتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں۔ اہل بدعت کیا ہوتے ہیں، دیکھیے اب ہم دیکھیے رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، ثابت مانتے ہیں، ثابت حدیث سے۔ لیکن اہل بدعت کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا انکار کر جاتے ہیں، تحریف کر جاتے ہیں، تعویل کر جاتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا کام کیا ہوتا ہے، اگر دونوں چیزیں ثابت ہے تو دونوں مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایک چیز واضح ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، کچھ واضح ہے، کچھ متشابہ ہے، تو واضح پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور متشابہ پر اس وقت تک عمل نہیں کرنا ہے، اس وقت تک اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، لیکن اس وقت تک عمل نہیں کرنا ہے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کچھ چیزیں نازل کیا ہے۔ تو رفع الیدین کی جو حدیث ہے واضح ہے بالکل، اب اس میں آ کر کے کوئی ایک چیز پیش کرے اور اس کی بنیاد پر جو ثابت چیز ہے اس کا انکار کر دے، اس کو ڈھا دے، یہی کیا ہے، دیکھیے اہل بدعت کا کام ہے، ان کی دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ہمارا دیکھیے کلیئر جو معاملہ ہے کہ جو واضح چیزیں ہیں اس کو پکڑے نہیں، کوئی نئی چیز آ جائے نا اس کے واضح کے مقابلے میں، تو آپ اس پر نہ جائیں، اس کی باتوں میں نہ جائیں، اس پر اگر اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے تو ایمان رکھیں، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد کیا ہے، علماء کی طرف اس کو رجوع کریں، ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین جو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، کچھ چیزیں آزمائش کے لیے نازل فرمائی ہیں، تاکہ انسان ایسے معاملات میں اپنے نفس کی سنتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں کھوٹ ہوگا اللہ نے کہا وہی پیچھے پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو کہا کہ دیکھو جب تم کسی آدمی کو دیکھنا کہ جو متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، بالکل کلیئر کو چھوڑ کر کے، واضح چیزوں کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مطلب ڈرایا ہے، ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا، ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا، گمراہ کر دیں گے، خود کو گمراہ تو کریں گے ہی، آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے حق باتیں سنی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، سب سے پہلے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد جو واضح چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو متشابہ ہیں اس کو علماء کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹانے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔